أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مرتبہ رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابیات کا اسلامی خواتین کا ایک وفد حاضر ہوا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم عورتوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تذکرہ قرآن میں مردوں کا زیادہ ہے، ہمارا کم. ان عورتوں کی خواہشات کیا تھی، اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں. وہ عزت اور شرف کپڑوں میں اور زیوروں میں تلاش کرنے کے بجائے قرآن کے تذکروں میں تلاش کرتی تھی. اور جب عورت کی تمنا درست ہوتی ہے تو اس کی فرمائشیں بھی ایسی ہی پیاری ہو جاتی ہیں. اور جب عورتوں کی فرمائشوں کا رخ درست ہو جاتا ہے تو زندگی ہلکی پھلکی بھی ہو جاتی ہے اور پاک صاف بھی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا لگتا ہے کہ اپنی قلبی توجہ اور دعا کے ذریعے سے ان کی اس فرمائش اور خواہش کو اپنے رب کے حضور میں پیش کر دیا. اور اس رب کریم نے بھی اپنی ان بندیوں کی اس خواہش کا ایسا احترام فرمایا کہ مخصوص طور پر یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ انہی عورتوں کی فرمائش پر اتاری ہوئی اللہ کے کلام کی آیت. یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی فرمائش پر ہے. اس کو تو چاہیے کہ عورتیں اپنا وظیفہ بنا لیں، یاد کر لیں اس آیت، جھوم جھوم کر پڑھا کریں، تھک جائیں تو پڑھا کریں تو ان کی تھکان دور ہو جائے، طبیعت میں فرحت، بشاشت اور انبساط آ جائے. گھر کے کام کاج کرتے کرتے پڑھا کریں اور اس کو تو خوبصورت ٹکڑے کی شکل میں لکھوا لیا جائے میں ترجمے کے، اور گھر کے سب سے اچھے کمرے میں اس کو لٹکایا جائے. غرض کی بار بار
اس آیت سے اپنا رشتہ اور اس آیت کے ذریعے سے ان صحابیات سے اپنا رشتہ جوڑنے کی ہمارے دور کی مستورات کریں تو ان کا نصیب جاگ جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں کہ ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور بالکل اپنے وجود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینے والے مرد اور کر دینے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر والی عورتیں، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا استحضار رکھنے والے مرد اور استحضار رکھنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور نیک راہ میں غریبوں کی خدمت میں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور غریبوں کی اعانت کے لیے خوب خرچ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے مغفرت اور بہت بڑا انعام. یہ آیت ہم سب کے لیے ایک نصاب ہے، ایک منشور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ پر ایسی آیتیں رکھی ہیں کہ پورے قرآن میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ اللہ نے اس ایک آیت میں بیان کر دیا ہے، تاکہ تم جب چاہو کہ فوکس کرو اور ایک ہی آیت میں ایک نظر میں تمہارے سامنے وہ سب آ جائے جو اللہ تم سے چاہتا ہے، پوری شریعت کا خلاصہ، سب اہم باتیں. تو اگر کوئی چاہے تو ایک نظر میں اس کے سامنے آ جائے تو وہ کر سکے، تاکہ پورے قرآن میں ہر وقت سب آیتوں پر الگ الگ ایک ہی وقت میں توجہ مرکوز کرنا یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہوگا. انہی عظیم آیتوں میں یہ ایک آیت بھی ہے. آج کی مجلس سے لے کر اللہ کرے کہ اس سال کے رمضان کی جو مدارس مستورات خاص طور پر ہوں گی، ان پورے مدت میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ اسی آیت کی تشریح کا یہ فقیر یا عاجز ارادہ کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مردوں کو، یہاں جمع مستورات کو، جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے وہاں سب مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا مرحلہ ہے اسلام، ان المسلمین والمسلمات. کوئی بندہ یا بندی جب زندگی کی تبدیلی کا ارادہ کرتا ہے، سچا
سچائی کو تلاش کر کے اس کو قبول کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق جینے کا عہد کرتا ہے، پہلے وہ چند کام کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، ایک نئی زندگی میں داخل ہونے کے ارادے سے توحید کی گواہی دیتا ہے کہ میرا معبود اس ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ساری دنیا کا رب ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد، توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد، وہ اپنے پورے بدن کو اس مالک کے سامنے جھکا دیتا ہے نماز کے ذریعے۔ اسلام جس حقیقت کا نام ہے اس کا ظاہری پیکر کا نام نماز ہے۔ وہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، وہ مرد ہو یا عورت، جو اس کی اپنی ملکیت کا مال ہے، اس میں سے وہ غریبوں کا حق نکالتا ہے زکوٰۃ کے نام پر، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور استطاعت ہوتی ہے تو اللہ کے گھر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور حاضری دیتا ہے حج کی نیت سے۔ جب کوئی بندہ یا بندی کلمہ پڑھ کے اور ان اعمال کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو گویا اس نے اب زینے کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ قائم کیا، اور اب ان رشتے کی گہرائیوں، نزاکتوں اور ان کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش میں اور ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، مرد یا عورتیں، یہیں پر ذرا رک کر ایک مرتبہ پھر اپنے دل میں یا بہت ہلکی آواز میں چپکے چپکے یہ دہرائیں کہ اللہ، ہم اسلام لائے اور ہم آپ کے بندے مسلمین ہیں اور آپ کی بندیاں مسلمات میں شامل ہیں۔ اسلام ہم کو پسند ہے، ہم بائی چانس مسلمان نہیں ہیں، ہم بائی چوائس مسلمان ہیں۔ ہم نے انتخاب کیا ہے اسلام کا، اس لیے اسلام کا انتخاب کیا ہے کہ اس کی ہر چیز فطرت کے اور عقل کے مطابق ہے۔ شرک اور کفر کی تمام شکلیں فطرت اور عقل کے خلاف ہیں۔ جب بہت سے خداؤں نے اس دنیا کو پیدا نہیں کیا تو بہت سے خدا عبادت کے لائق کیسے ہو گئے؟ صرف سیدھا سا سوال ہے۔ اے وہ دنیا کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں جو اپنے ماں باپ سے مجبوراً شرک اور کفر کو قبول کیے بیٹھے ہو، ذرا دیر کے لیے اس بات پر غور کرو، سوچو۔ ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ پیدا تو ایک ہی مالک نے کیا ہے اس پوری دنیا اور پوری کائنات و تمام مخلوقات۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کسی اور نے پیدا کیا ہو اور دوسرے کسی سماج میں پیدا ہونے والے لوگوں کو کسی اور نے پیدا کیا ہو، گوروں کو کسی اور نے پیدا کیا ہو، کالوں کو کسی اور نے پیدا کیا ہو، سورج کسی اور نے بنایا ہو، چاند کسی اور نے بنایا ہو، دن کسی اور کی مخلوق ہو، رات کسی اور کی،
زمین کسی اور نے بنائی ہو، آسمان کسی اور نے، ہوائیں کوئی اور چلاتا ہو، غلے کوئی اور اگاتا ہو، کوئی نہیں کہتا. سب پیدا بھی سب کرنے والے کو ایک ہی مانتے ہیں، نام اس کا کوئی بھی لیتے ہو. لیکن اس کے بعد جب مانگنے کا اور عبادت کرنے کا، بندگی کرنے کا وقت آتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں اور ہستیاں نظر آنے لگتی ہیں جن کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ان سے امیدیں کرتے ہیں. یہ تو بڑی ناانصافی بھی ہے اور بڑی بے عقلی بھی ہے. پیدا کرنے والا تو ایک ہو اور بندگی جن کی جائے وہ بہت سے ہوں، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور عدل کے بھی خلاف ہے، یعنی انصاف کے بھی خلاف ہے. یا تو یہ ثابت کر دو کہ دنیا میں پیدا کرنے والے بھی بہت سے ہیں. ان سب چیزوں کو جن کا میں نے ذکر کیا اور جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، ان سب کے الگ الگ خالق نے پیدا کیا ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے الگ الگ رب ان کو پال رہا ہے، الگ الگ خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، تو بات قابل قبول ہوگی کہ پھر ان سب کی بندگی کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے. مگر دنیا میں کوئی انسان بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ ثابت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جس خدا کا نام لے گا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کب پیدا ہوئے. کچھ لوگ نام لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا، جیسس کرائسٹ کا. پوچھنے والے ان سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے تو ان سے پہلے انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کو جو کتاب پڑھتے ہو بائبل کے نام سے، اس میں تو خود تم نے ایک باب ولادت قائم کر رکھا ہے. چیپٹر آف برتھ ایک پورا باب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تم نے کہانی سنائی ہے. تم خود تسلیم کرتے ہو کہ وہ پیدا ہوئے ایک ماں کے پیٹ سے، تو پھر ان کی ماں کو کس نے پیدا کیا؟ اور اس زمانے کے لاکھوں انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اور ان سے پہلے کے انسانوں کو کس نے بنایا؟ کچھ لوگ مریم علیہ السلام کا نام لیں گے کہ وہ بھی خدا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تو سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. کوئی نام دنیا میں کسی کا لے. کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ ہنومان جی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور ان سے کچھ مانگ رہے ہیں. کوئی محبت سے ان بھائیوں سے پوچھے کہ یہ کب پیدا ہوئے تھے، وہ خود بتائیں گے کہ راجا دشرت کی زندگی میں. اچھا، تو اس سے پہلے بھی دنیا کو کس نے بنایا تھا؟ یہ بات بالکل چلنے والی نہیں ہے کہ دنیا میں کسی اور نے اس دنیا کو بنایا ہے اس ایک وحدہ لا شریک اکیلے رب العالمین کے علاوہ. اور جب وہی اکیلا رب ہے تو وہی ہمارا اکیلا الہ ہے. لا الہ الا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ لا رب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اس لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تم دوسرے کسی کا رب ہونا ثابت کرو، ہم مان لیں گے کہ ہاں وہ بھی الہ ہو سکتا ہے. کسی کا رب ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کسی اور کا الہ ہونا تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ بات تو ہوئی زبان سے ایک بات کہنا. اسلام زبان سے توحید کا اور رسالت کا اقرار کر لینے والا مسلم کہلاتا ہے، مرد ہو یا عورت. ان المسلمین والمسلمات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا، زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول. اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، مال کی زکات ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ.
یہ تو ہوا زبان کا اور جسم کا عمل. اب اس کے آگے دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے اور بولا ہے، اور وہ یہ ہے کہ والمؤمنین والمؤمنات. وہ یہ ہے کہ یہ یقین، یہ اقرار کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، نفع اسی کے ہاتھ میں، نقصان اسی کے ہاتھ میں، عزت اسی کے ہاتھ میں، ذلت اسی کے ہاتھ میں، روزی اسی کے ہاتھ میں، اولاد اسی کے ہاتھ میں، خوشی اور غم سب کچھ وہی بھیجتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ تو کہنا زبان سے جب تک ہے تب تک تو یہ اسلام ہے، لیکن اس سے تنہا کام نہیں چلے گا. اس کے آگے بڑھ کر ایک چیز اور درکار ہے، اور وہ ہے والمؤمنین والمؤمنات، یعنی انہی ساری حقیقتوں کا یقین ہر مرد اور عورت کے دل میں، جو زبان سے اس کی گواہی دیتا یا دیتی ہو، اس کے دل میں اتر جائے، دل میں یقین ہو. اور یقین ہر موقع پر یاد آ جائے. کوئی یاد دلائے تو ہم بھی سوچنے لگے ہاں ہم کو بھی یہی یقین ہے، لیکن جب کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اللہ سے مانگنے کی طرف ہمارا ذہن ہی منتقل نہ. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو اس بیوی کے دل میں اگر ایمان کی حقیقت آ جائے گی تو وہ دوسروں سے شکوہ کرنے سے زیادہ، دوسروں سے شکوہ کرنے سے پہلے وہ تنہائی میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ کے سجدے میں گر کر اللہ سے اپنے لیے اپنے شوہر کی محبت بڑی نگاہ مانگے، اس لیے کہ اس کا دل میں یقین بیٹھ چکا کہ میرے شوہر کا دل میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے گا تو میرے شوہر کے دل میں میری محبت آئے. اگر کسی ماں کی بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، بیٹی بڑی ہو رہی ہے، رشتے کی تلاش ہے، اب ماں اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ مایوس بھی نہیں ہوگی، پریشان بھی نہیں ہوگی، اللہ سے رو رو کے دعائیں بڑھائے گی. وہ یقین ہے اس کے دل میں کہ رشتہ بھیجنا اللہ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ جس وقت فیصلہ فرمائیں گے ایک لمحہ دینے لگے گی اور میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے. اگر ساس سے بہو کو کچھ شکوہ ہے، اگر بہو کو ساس سے کچھ شکایت ہے، یا اگر ساس کو بہو سے کچھ شکایت ہے، یا کسی عورت کو کسی اعتبار سے کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ضرورت ہے، تو ایمان جتنا جتنا بڑھتا جائے گا اس اللہ کی بندی کے دل میں، اتنا اتنا اس کا اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ مانگنے کا معمول بڑھتا جائے گا. اپنا جائزہ لے لیں. اگر آپ اپنے آپ کو دعا والی پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ہماری مبارکباد قبول کریں. اور اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ نہیں مجھ سے تو دعا میں کوتاہی ہو رہی ہے، میں اپنی پریشانیوں اور ضرورتوں کو اللہ کے سامنے نہیں رکھتی جتنا رکھنا چاہیے، جیسی امید کے ساتھ رکھنا چاہیے، جیسے یقین کے ساتھ رکھنا چاہیے، مجھ سے تو بہت کوتاہی ہو رہی ہے. میں مخلوق سے تو کہہ دیتی ہوں، میں مخلوق سے تو کہہ دیتا ہوں، لیکن اللہ سے جتنا کہنا چاہیے نہیں کہتا. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ایمان کمزور ہے. فوری طور پر ایمان کے بڑھانے کی فکر کریں، اسی مجلس میں دعا مانگیں، اور کچھ ترکیبیں یا عاجز اللہ کی توفیق سے بتانے کی کوشش کرے گا جن سے ہمارا ایمان بڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین کا نمونہ جہاں مردوں کو بنایا ہے وہاں کچھ عورتوں کو بھی بنایا ہے. آپ نے نام یقیناً سنا ہوگا اور کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کا نام رکھوایا ہوگا حضرت حاجرہ کے نام پر. ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی. اللہ اکبر. بہت ناز و نام میں رہتی تھی، بہت مال دولت میں.
اس بادشاہ کو ابراہیم علیہ السلام سے کچھ عقیدت ہوئی. اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح کر شہزادی. اب یہ شہزادی نکاح میں آئی اللہ کے دوست کے، اللہ کے عاشق کے، اللہ کے دیوانے تھے. کچھ مدت کے بعد ارمانوں بھرا پہلا بچہ پیدا ہوا. کیا خوشی ہوتی ہے ماں کو، یہ تو ماں ہی جانے. کتنی عورت خوش ہوتی ہے جب اس کی گود بھرتی ہے. تکلیفیں سب برداشت کرتی ہے وہ اس خوشی کی خاطر جو اس کو ماں بننے سے ملتی ہے. اب جب گود بھری تو حکم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی ان بیوی کو اور اس بچے کو لے کر چلو جاؤ. بیت المقدس فلسطین چھوڑو اور جاؤ، خود جا کر جزیرے عرب کے بلکہ دنیا کے بیچوں بیچ میں مکہ ایک شہر ہے، وہاں جا کر چچیل میدان میں جا کے چھوڑ کے چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بندے، اللہ سے دیوانے، اشاروں پر قربان. کچھ تفصیل نہیں پوچھی، چل دیے. کچھ نہیں بتایا بیوی کو، جتنا حکم تھا اتنے ہی کرنا. کہہ دیا گیا ہوتا کہ بیوی کو بتا دو تو بتا دیتے. چھوڑا اور واپس چل دیے، کچھ بتایا بھی نہیں. حیران ہو گئی حضرت حاجرہ، یہ اکیلے مجھ کو اور میرے ننھے منھے بچے کو چھوڑ کر اس طرح یہاں کیسے جا رہے ہیں، یہاں سے کیوں جا رہی ہے؟ کوئی انسان دور دور نہیں ہے، کوئی آدمزاد نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. کیا ہوگا میرا اور میرے بچے کا؟ جب دیکھا کہ یہ تو چلے جا رہے ہیں تو آواز دی، دوڑی، پکارا، سنتے ہی پلٹ کے پیچھے دیکھا کیا ہو گیا. یہ تو شوہر انتہائی محبت کرنے والا شوہر تھا، یہ ہوا کیا؟ سمجھ نہیں آ رہا. جب 2-3 مرتبہ پکارنے کے بعد ابراہیم نے نہیں سنا تو ایمان والی حاجرہ سمجھ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اب یہ میری کچھ نہیں سنیں. تو برا نہیں مانا، صرف اتنا پوچھا. جواب نہ دینے سے سمجھ گئی اور پوچھا اللہ امرک بہذا، اتنا بتاتے جائیے کہ کیا اللہ کے حکم سے آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے رخ بدل کے پیچھے مڑ کر بیوی کی طرف دیکھ کر ٹھہر کر کچھ لمبا جواب دینے کے بجائے صرف چہرہ ایک طرف کو گھمایا اور 3 مرتبہ گردن ہلا کر اشارہ کیا کہ ہاں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں. اور جب اللہ کا حکم مجھے کسی اور کام میں لگا دیتا ہے تو مجھے اس وقت دنیا میں کچھ یاد نہیں رہتا. اب میں تم کو اللہ کے حوالے کروں. یہ تو انہوں نے دل میں کہا ہوگا اللہ. اب سلام بھیجنے کا وقت آیا ہے، حضرت ابراہیم پر نہیں، اس شہزادی پر، حضرت حاجرہ پر جی بھر کے سلام بھیجیے. جواب سنیے کیا دیتی ہیں. اذن لن یضیعن اللہ، اگر آپ اللہ کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ اللہ کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، شوق سے جائیے، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کی حقیقت. کس نے کہا ہے کہ صرف مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نمونہ اور امت کا رہبر بنایا؟ کس نے کہا یہ؟ کون ہے یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے؟ کس نے عورتوں کو دھکیل دیا ہے گندگی اور فضول کاموں کی طرف؟ یہ کون دجال ہے، کون شیطان ہے؟ یہ کس کافر رضا کا رمز خوریز ہے تاکہ
کس نے یہ مشہور کیا ہے کہ عورتوں کی روحانی استعداد مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی؟ کہاں؟ یہ تو مردوں کا مقام ہے کہ وہ جماعتوں میں نکلیں، مردوں کا کام ہے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں، مردوں کا کام ہے کہ وہ علم حاصل کریں، مردوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سیکھیں، مردوں کا کام ہے کہ وہ مراقبہ کریں۔ عورتوں سے کیا مطلب ان سب چیزوں سے؟ عورتیں فرض نمازیں پڑھ لیں الٹی سیدھی، اور رمضان میں قرآن شریف پڑھ لیا کریں، باقی اپنا کھائیں پکائیں بچوں کو پالیں، بس ختم۔ غیبتیں کریں، ملیں جلیں، گھومیں، شادیوں میں شرکت کریں، یہ سب کریں، عورتوں کا کام یہ سب چھوڑیے۔ جس دن سے عورت کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے اور معاشرے کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے، اس دن سے پورا معاشرہ ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ کا یہ جملہ ہم سب کو اور خصوصاً آپ سب کو ایمان دکھا رہا ہے۔ اذا لن يضيعنا اللہ۔ میرے اللہ دین کے تمام کام کرنے والے تمام مردوں کو ابراہیم جیسا جذب و شوق اور محبت اور اطاعت کا جذبہ عطا کر دیں، اور ان کو حضرت حاجرہ جیسی بیوی عطا کر دیں۔ جانتے ہیں جاننے والے کہ جن دین کے خادموں کو ان کی اپنی بیویوں اور گھر کی عورتوں اور مستورات کی طرف سے سپورٹ مل جاتا ہے، جن کو ان کی عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ خدا کے لیے یکسو ہو کر یہ کام کریں، جو بھی انتظام ہو سکے تھوڑا بہت وہ کر دیں، میں اسی میں کام چلاؤں گی، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، خدا کے لیے آپ وہ کام کیجئے جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے، میری وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے اس کام کا حرج مت لیجیے۔ جس مرد کو ایسی بیوی مل جائے، وہ مرد اگر صحیح تربیت پالے تو دنیا کے ہمالیہ پہاڑوں سے ٹکرا جانے کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ مسلم کا لفظ، یہ مسلم کا لقب اور اس کے آگے کے سارے مراحل جو ملے ہیں ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو، یہ ملے ہی ابراہیمی خاندان کی برکت سے۔ انہوں نے تو دعا مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے، انہوں نے تو دعا مانگی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے میرے اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت ایسی پیدا کر دے جو آپ پر جان نشاور کرنے والی ہو، آپ کے سپرد اپنے آپ کو کرنے والی ہو۔ امت مسلمہ، یہ رہین ملت ہے ابراہیم و اسماعیل کی دعاؤں۔ رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول گھر میں ہوتے تھے اور ہم سے بات کرتے ہوتے تھے، اور ہم لوگ اس لمحوں کو کی چاہتا تھا ہمارا کہ یہ لمحے دراز سے دراز تر ہوتے جائیں، جتنی دیر ہو سکے اللہ کے رسول ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں، ہم کچھ آپ سے کہتے رہیں، کچھ سنتے رہیں۔ اتنے میں ایک دم سے اذان شروع کر دیتے تھے بلال، اور جیسے ہی اذان کی آواز تو اللہ کے رسول کے کان میں پڑتی تھی، قام کأنہ لا یعرفنا، اس طرح اٹھ کے چل دیتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی۔ آگے فرماتی ہیں کہ بات کچھ ادھوری رہ گئی ہوتی تھی، اس لیے ہم خود پکارتے تھے، ذرا اللہ کے رسول ایک بات اور سنیے، ذرا ایک بات سنیے۔ تو کئی بار پکارنے کے بعد حضور ہمیں دیکھتے تھے بڑی اجنبی نگاہوں سے، اور کبھی کبھی فرما دیتے تھے منتی کون تم ہو کون؟ ہم حیران ہو کر کہتے تھے انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔
آپ فرماتے تھے من عائشہ، تو میں کہتی تھی کہ عائشہ بنت ابو بکر زوج کی یا رسول اللہ، ابو بکر کی بیٹی اور آپ کی بیوی عائشہ ہے، اللہ کے رسول میں وہ عائشہ ہوں۔ تب میں سمجھ جاتی تھی جب حضور فرماتے تھے اس کے جواب میں من ابو بکر، کون ابو بکر، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول اس وقت کسی اور عالم میں ہیں۔ اب وہ اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کے لیے اتنے بے چین ہیں کہ اب وہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے۔ یہ بات تقریباً اکثر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر میں پیش آتی ہے، مگر اس صورت میں نہیں، کسی دوسری صورت۔ ہم میں سے کوئی ٹی وی دیکھنے میں کھویا ہوا ہوتا ہے، میچ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی ماں اسے پکار رہی ہوتی ہے، وہ سن ہی نہیں رہا، اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ کوئی اخبار پڑھنے میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بچے، اس کی بیوی، کوئی اس کو پکار رہی ہے، ناشتہ لگ گیا، کھانا کھا لیجیے، فلاں صاحب آئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن انسانی جب کسی ایک طرف بہت زیادہ منہمک اور محو ہو جاتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف کے لیے حواس کام ہی نہ کر رہے ہوں۔ ہمارا تو یہ حال اخبار اور ٹی وی دیکھ کر ہوتا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال اللہ کی پکار پر ہوتا تھا، اللہ کی ملاقات کے شوق میں۔ یہی کیفیت سمجھ میں آتی ہے اس کے آئینے میں اگر دیکھیں یا اس کی روشنی میں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کیا کیفیت تھی جب وہ چل دیے تھے واپس فلسطین۔ کہاں فلسطین، کہاں مکہ، چھوڑ کے چلے، اور یہ اللہ کی بندی اکیلی، ننا منا بچہ۔ جب دیر ہوئی تو پریشانی ہوئی کہ اللہ کیا ہوگا، آپ کی کوئی مدد اتر رہی ہو، میں دیکھ کے آؤں۔ بچے کو لے کر پہاڑ پر چڑھنا ممکن نہیں تھا، تو بچے کو تو وہیں نیچے لٹا دیا اور پھر پہاڑ پر چڑھی۔ پہاڑ پر چڑھنا مردوں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، کس طرح وہ چڑھی ہوں گی، اور چڑھ کر اوپر جا کر جھانک کر دیکھ رہی ہیں، ادھر دیکھ رہی ہیں، ادھر دیکھ رہی ہیں، کوئی آبادی، کوئی آگ کا نشان، کوئی قافلہ، کوئی مسافر، کوئی زندگی کی علامت، کچھ نہیں نظر آتا۔ دھیرے دھیرے اتر کے آتی ہیں، ایک دم سے خیال آتا ہے کہ بچہ اکیلا ہے اور پتہ نہیں کوئی سانپ نہ آ گیا ہو، کوئی اور بھیڑیا نہ آ گیا ہو، تو دھیرے دھیرے چلنے کے بجائے دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور دوڑ کے جا کے اس بچے کو لٹاتی ہیں، پیار کرتی ہیں، چومتی ہیں، اس کی حفاظت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ بھوکا ہے تو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں، پھر اس کو سلا دیتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر سوچتی ہیں کہ اب آئندہ کیا ہوگا، تو بچے کو پھر اللہ کے حوالے کر کے دوسرے پہاڑ پر چڑھتی ہے۔ پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئی، اوپر پہنچی، ادھر دیکھ رہی، ادھر دیکھ رہی، کافی دیر دیکھنے کے بعد کچھ نظر نہیں آتا تو پھر نیچے واپس آتی ہیں۔ پہاڑ بڑا خطرناک ہے، دھیرے دھیرے اترتی ہیں، پھر قریب پہنچتی ہیں تو بچے کی یاد غالب ہوتی ہے تو پھر رفتار بڑھا دیتی ہیں، دوڑ کے پہنچتی ہیں، پھر بچے کو چمٹاتی ہیں۔ شک کہیں پر نہیں آ رہا، شکوہ کہیں پر نہیں آ رہا۔ جس عورت کے دل میں شک نہ آئے اللہ کی رحمت پر، اور جس کے دل میں شکوہ شکایت نہ آئے اپنے شوہر کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ یا قسمت اور تقدیر کے ساتھ، وہ عورت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین متاع، دنیا کا سب سے قیمتی سامان ایسی نیک عورت ہے۔ اے بہنوں، اپنے دل میں بھی ایمان کی شمع روشن کرنے کی فکر کرو، اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے دل کے اندر بھی ایمان کی حقیقت اتارنے کی فکر کرو۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ یقین کی جو کیفیت ہے یہ دل کے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے۔ عورتیں مشہور یہ ہے کہ بہت جلدی گھبرا جاتی ہیں، بہت جلدی رونے لگتی ہیں، نروس ہو جاتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں۔
یہ بات بہت غلط بھی نہیں ہے، اور اس میں زندگی کا بہت سا حسن چھپا ہوا ہے. لیکن جس دل میں اللہ سے تعلق آ جاتا ہے، اللہ سے محبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یقین آ جاتا ہے، اللہ سے اچھی امید بن جاتی ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی عورت والی فطرت اس کو آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ وہ ذرا گھبرائے، روئے، تڑپے، مچلے. کسی گھر میں لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مرد بیٹھا رو رہا ہو، بیوی اس کو تسلی دے رہی. مرد کی ٹرین چھوٹ جائے، میاں بیوی دونوں پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور دونوں کی ٹرین چھوٹ گئی تو عورت تو ضرور عجیب و غریب انداز سے اس کے آپ ریئیکشن ہوں گے، پریشان ہوگی، رو رہی ہوگی، جب وہاں کیا ہوگا وہاں اس کو انتظار کر رہے ہوں گے، اور مرد اس کو سنبھال رہا ہوگا، تسلی دے رہا ہوگا. مگر یہ نہیں دیکھا ہوگا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ مغرب والے برابری سکھا رہے ہیں تو اب آئندہ یہ بھی دیکھنے کو ملے کہ میاں صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں اور بیگم صاحبہ ان کو تسلی دے رہی ہیں. ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو. یہ ترقی یافتہ زمانے میں ایسا ہونے والا ہے. تو یہ تو ایک طرف عورت کو اس کی فطرت آمادہ کرتی ہے جلدی سے کسی چیز کو جذباتی طور پر بہت زیادہ محسوس کر لینے پر، کیونکہ جذباتی احساس کی قوت مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر زیادہ ہے. اور یہ اس لیے زیادہ ہے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جذباتی احساس کو زیادہ چاہیے. بغیر زیادہ جذباتی احساس کے عورت اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتی. عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری اور اصل ذمہ داری وہ ماں بننا ہے، اور ماں نہیں بن سکتی وہ اگر اس کے اندر جذبات کا مادہ اللہ نے زیادہ نہ رکھا ہوتا. تو انہی جذبات کی وجہ سے جو اللہ نے مختلف مصلحتوں سے اپنی بندیوں کے اندر بندوں کے مقابلے میں عام طور پر زیادہ رکھے ہیں، انہی جذبات کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی، کوئی ضرورت آئی، کوئی بچہ بیمار ہوا، کوئی اور مسئلہ آ گیا تو عورت کچھ زیادہ پریشان ہونے لگتی ہے. اب اگر اس کے اندر ایمان کی حقیقت آ گئی، المؤمنات میں وہ عورت شامل ہو چکی ہے، تو وہ اس پریشانی کو اور اس کی وجہ سے نکلنے والی آنسوؤں کو، اندر کی کراہ کو، ایک بے چینی اور کرب کو مخلوق کے سامنے رکھنے کے بجائے اللہ کے سامنے رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی ایسے موقع پر دعائیں فوری طور پر زیادہ قبول ہوتی ہیں، بڑے بڑے فیصلے کروا دیتی ہیں عورتوں کی دعائیں، قوموں کی تقدیریں بدل دیتی ہیں عورتوں کی دعائیں. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کے تذکرے میں دعا کا تذکرہ زیادہ کیا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کا ذکر کیا ہے جن کو ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونے کی شخصیت قرار دی. ایمان کا ذکر چل رہا ہے، المؤمنین المؤمنات کی تشریح چل رہی ہے. اس موقع پر اس بات کو ذرا غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے، جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، ان کے لیے نمونے کی شخصیت یعنی مثالی ایمان جو والی شخصیتیں قرآن مجید میں بتائی ہیں، ان میں دو عظیم الشان عورتیں ہیں. ایک ہی جگہ پر ان کا تذکرہ بھی ہے. جب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ قرآن مجید میں ساری
دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک نمونے کی شخصیت رکھنے والی ایک عورت کا تذکرہ ہے، تو آپ کے ذہن میں یا آپ میں سے بہتوں کے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہو کہ وہ خوش نصیب اور بلند مقام عورت کسی نبی کے گھر کی بیٹی ہوگی، کسی نبی کی بیٹی ہوگی، کسی نبی کے گھر کی پلی ہوئی اور بہترین ماحول میں تربیت پائے ہوئے ہو. لیکن آپ چونک جائیں گی جب آپ یہ سنیں گی کہ وہ عورت اور کوئی نہیں، وہ فرعون کی بیوی تھی. کیا ادا اللہ تعالیٰ کی اس کو پسند آئی تھی؟ ایک دعا پسند آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شاید انہی لفظوں میں ریکارڈ کر دیا. اس نے اللہ پاک کی یہ دعا مانگی تھی، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون سے، اس کی تدبیروں اور اس کی تہذیب سے اور اس ظالموں سے مجھے اب چھٹکارا نصیب فرما. اپنے گھر کی خواہش ہر عورت کی فطری خواہش، ہر عورت کی دنیا میں ایک بہت اہم خواہش یہ ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو. وہ بہت کچھ سہ لیتی ہے شوہر کی تلخیاں، مگر گھر کی چوکس نہیں چھوڑنا چاہتی، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے یہ میرا گھر ہے. اس اللہ کی بندی نے جو فرعون کے بنائے ہوئے شاندار محل میں رہتی ہوگی اور کیسے تھاکدار زندگی گزارتی ہوگی، لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے فرعون کی کھوکھلی زندگی کو بھی قریب سے دیکھ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو جس کو بچپن سے اس نے پالا تھا اور ان کی پاکیزہ نوجوانی کو دیکھا تھا، اور اب جبکہ وہ نبی بن کر آئے اور اللہ کی نشانیاں لے کر آئے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اس راستے کی تکلیفیں برداشت کرنی شروع کی، تو ان کے سامنے حقیقت کھل گئی اور انہوں نے، اس اللہ کی بندی نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا. فرعون پورے ملک میں اس دین کو اور اس کی دعوت کو کچلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ جس دین کو وہ پورے ملک میں مٹانے کی کوشش کر رہا ہے وہ خود اس کے بیڈ روم میں داخل ہو چکا، یعنی اس کی بیوی نے وہ دین قبول کر لیا. یہ بات وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے بے پناہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنے شروع کیے اپنی اسی بیوی پر جس کو ابھی تک وہ بے حد چاہتا تھا، اور اتنے ظلم کیے کہ ان کو بیان کرنے کی بھی مجھ میں طاقت نہیں اور شاید آپ سن بھی نہ سکیں. کتنا ستایا، بھوکا رکھتا تھا، پیاسا رکھتا تھا، کمرے میں قید رکھتا تھا، تنہا رکھتا تھا، پتہ نہیں کس کس طرح اس نے ٹارچر کیا، یہاں تک کہ وہ آخری وقت آ گیا جب فرعون نے جلاد بلا لیے، بڑے بڑے ہتھوڑے، بڑی بڑی کیلیں لے کر جلاد آ گئے، بیوی کو بندھوا دیا گیا. فرعون پاس میں بیٹھ گیا اور کہا کہ بس اب آخری موقع ہے، ابھی اگر یہ نہیں کہتی ہو کہ میں واپس آئی اپنے تمہارے دین میں اور موسیٰ کو میں نے جھٹلایا، میں نے چھوڑا وہ دین جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں موسیٰ، اگر یہ نہیں کہتی ہو تو ابھی میں حکم دوں گا اور ان ہتھوڑوں سے یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی، تخت اور دیوار میں نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی پھڑیوں میں، تمہاری کانوں کی سوراخوں میں، تمہاری گالوں میں، تمہاری چھاتیوں میں اور تمہاری نازک مقامات پر اور ہڈیوں اور گھٹنوں اور جوڑوں میں یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی اور تم تڑپ تڑپ کر جان دو. جب یہ سنا تو اللہ کی بندی نے اپنے شوہر کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، رسی میں بندھے ہوئے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانے کی کوشش کی اور کہا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة،
اے میرے اللہ اب تک کے ظلم و ستم تو میں برداشت کرتی آئی آپ کی توفیق سے، اب مجھے ایک ڈر لگ رہا ہے اگر یہ ہتھوڑے اسی طرح چھوکے گئے اور یہ چیریں چھوٹی تو کہیں تکلیف کی شدت میں میری زبان سے کفر کا کلمہ نہ نکل جائے اور میں جنت سے محروم نہ رہ جاؤں، اس لیے میرے مولا کرم کر دیجیے، اس سے پہلے کہ یہ تکلیفیں دینا شروع کریں اپنے کرم سے میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے میرے اللہ، اور ان لوگوں سے میرا پیچھا چھڑا دیجیے۔ سلام ہو اس عورت پر، اس کے صبر پر، اس کی قربانی پر، اس کے ایمان پر، اور اللہ کو ایسی پسند آ گئی یہ دعا اور ان کی یہ ادا کہ تفسیر کی روایات کے مطابق روح پہلے ہی قبض کر لی گئی، اب جب ہتھوڑے چلنے شروع ہوئے اور چیزیں ٹھکنی شروع ہوئی تو وہ اس لاش کے ٹھک رہی تھی، روح تو جنت میں پہنچ چکی تھی، اور جنت میں بھی کس مقام پر؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس بندی کی روح کو سیدھے اپنے پاس طرف کیا اور وہاں اس سے کہا کہ بندی مجھے سب دیکھ رہا ہوں، مجھے سب پتا ہے کتنی تکلیفیں سہ کر تو آئی ہے میرے پاس، ایک خوشخبری سن لے، تیرا غم کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، تو جنت میں انتظار کر، دنیا میں سب سے برے انسان کی تو بیوی تھی، اب اس کائنات کے سب سے اچھے لاڈلے چہیتے اپنے بندے محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کر دیا، اب تو ان کی زوجہ مطہرہ بن کر جنت میں رہے گی، بس ان کے یہاں آمد کا انتظار کر۔ چنانچہ رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ نے یہ راز منکشف کیا تو آپ نے بڑے مسکراتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ جنت میں تمہاری ایک ٹوکن بھی ہے۔ وہ حیران رہ گئی، میں تو اکیلی آپ کی بیوی ہوں، میری ساتھ کوئی اور تو آپ کی بیوی ابھی تک نہیں ہے، یہ میری ٹوکن کہاں سے آ گئی؟ تب یہ پورا قصہ اللہ نے سنایا، اللہ کے رسول نے سنایا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تسلی دینے کے لیے اور اس کو انعام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو یہ خوشخبری دے دے، کیونکہ وہ بڑی قربانی دے کر آئی ہے۔ یہ ہے المؤمنین المؤمنات کی تفسیر۔ عورتیں ایمان کے راستے سے یہاں تک پہنچ چکی ہیں، یہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ بس آج کی بات یہیں پر یہ آدمی مکمل کرتا ہے تاکہ بہت زیادہ وقت نہ لگ جائے، جتنا وقت طے کیا گیا تھا اتنا ہی لیا جائے۔ آج کی مجلس کے شروع ہونے میں کچھ مہمانوں کی آمد کی وجہ سے کچھ تاخیر بھی ہو گئی، اس لیے اب اس دعا پر یہ مجلس ختم ہوگی۔ آپ سب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور ہمارے لیے یہی ایمان مانگیے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، اور آپ روزے کی حالت میں دوپہر کے وقت میں اپنے گھروں سے آئی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اور آپ کی آمین آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی اور ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی۔ آئیے بڑی امید کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ایمان کو مانگ لیں اور دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مانگ لیں۔ کیا پتا آج ہی ہمارا نصیب روشن ہو جائے، ہماری تقدیر بدل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمیں مسلمین و مسلمات میں شامل فرما دی، ہمیں مومنین و مومنات میں شامل فرما دی۔ اے اللہ اسلام و ایمان کی حقیقت کاملہ عطا فرما دیجیے، حقیقت کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم تو بس نام کے مسلمان ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے۔ اے اللہ دلوں کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، اپنے یاد نصیب فرما دیجیے، اپنا یقین نصیب فرما دیجیے، اپنا بھروسہ نصیب فرما دیجیے۔ ایک عورت کا یقین پورے گھر کو صاحب یقین بنا دیتا ہے، اور ایک عورت کا شک پورے گھر کو شک کے مرض میں مبتلا بنا دیتا ہے۔ ایک عورت کا شکر و شکایت کی بیماری تمام بچوں کو شکر و شکایت کے مرض میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اے اللہ ایک عورت کا شکر کا مزاج
پورے خاندان اور کنبے کو شکر والا بنا دیتا ہے. اے میرے اللہ ہم مردوں کو بھی اور اللہ ہماری عورتوں کو بھی ان تمام مستورات کو بھی اے اللہ وہ صفات عطا فرما جن کا آپ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے. اے اللہ وہ صفات عطا فرما دیجیے, وہ صفات عطا فرما دیجیے. اب تک کی خطاؤں اور غلطیوں کو اور ہماری کمیوں کو معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے میرے اللہ, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم رمضان کے سائل ہیں, ہم رمضان کے فقیر اور بھکاری بن کر آپ کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ یہاں بیٹھے ہوئے مرد اور عورتیں بہت سے ایسے اخلاق والے ہوں گے جن کے گھر پر کوئی رمضان کا فقیر جب آتا ہوگا اور یہ آواز لگاتا ہوگا کہ بیوی میں رمضان کا بھکاری ہوں, میں رمضان کا فقیر ہوں, تو وہ عورت بھی اپنے شوہر سے کہتی ہوگی, وہ ماں بھی اپنے بیٹے سے کہتی ہوگی, وہ بیٹا بھی اپنی ماں کے ٹانگوں سے لپٹ کر کہتا ہوگا امی بیٹی بیٹے یہ رمضان کا فقیر ہے, یہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے, دے دو تو کچھ دینا ہو دے دو, دیکھو اس کے بھی تو بچے ہیں, اس کی ابھی تو عید آئے گی, ادھر انتظام کر دو. اے اللہ رمضان کا فقیر کسی گھر سے خالی نہیں جاتا, تو ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں, کیا ہم آپ کے گھر سے خالی ہاتھ جائیں گے؟ اے اللہ مت بھیجیے خالی ہاتھ, مت بھیجیے خالی ہاتھ, مت بھیجیے خالی ہاتھ. اللہم لا تردنا خائبین, اللہم لا تردنا خائبین, اللہم لا تردنا خائبین. اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجیے, ہماری جھولیاں بھر دیجیے, اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجیے, اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجیے. ہمیں تقویٰ عطا فرما, ہمیں ایمان عطا فرما, ہمیں علم عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنا یقین عطا فرما, اپنے سے اچھی امید عطا فرما. اپنے خزانوں کی طرف ہمارے ذہنوں کو موڑ دیجیے اور اپنے خزانوں کو ہماری طرف موڑ دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ دعاؤں کو ہمیں ماننا نہیں آتا میرے اللہ, ہمیں ماننا نہیں آتا, قبول فرما لیجیے میرے اللہ. اے اللہ بہت سے فقیر تو گونگے ہوتے ہیں, اے اللہ وہ نہ کوئی ناچ سنا پاتے ہیں نہ کوئی نظم, وہ وہاں کرتے ہیں, ان پر اور زیادہ ترس آ جاتا ہے. اے اللہ ہمیں ویسے ہی گونگا فقیر سمجھ لیجیے, ہمیں ویسے ہی گونگا فقیر سمجھ لیجیے, ہمیں ٹھیک دے دیجیے میرے اللہ, ہمیں ٹھیک دے دیجیے, ہمیں خیرات دے دیجیے. اے اللہ ہم اسلام سیکھنے آئے ہیں, اے اللہ یہ آپ کے بہت سے بندے یہاں آئے ہیں, یہ کہنے کے لیے آئے ہیں میرے اللہ, اس چھوٹے سے گمنام گاؤں میں کیوں آئے ہیں؟ اے اللہ اس چھوٹے سے ویرانے میں کیوں آئے ہیں؟ اے اللہ اس امید پر آئے ہیں کہ کچھ دن اعمال میں گزاریں گے, اے اللہ کچھ دن تلاوت میں گزاریں گے, ذکر مراقبہ کریں گے, دعائیں مانگیں گے, اے اللہ سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی مانگیں گے, تنہائی میں بھی مانگیں گے, تو اللہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا, بلکہ بہت کچھ ملے گا. اے اللہ جن امیدوں کے ساتھ آئے ہیں اے اللہ ان امیدوں کو پورا کر کے واپس بھیجیے گا. اے اللہ ورنہ دنیا مذاق اڑائے گی, لوگ کہیں گے یہ خانقاہ گئے تھے, یہ تو ویسے ہی واپس آ گئے, یہ تو ویسے ہی واپس آ گئے, نہ تہجد پڑھتے ہیں نہ نفلیں پڑھتے ہیں, نمازیں ویران ہیں. اے اللہ یہ تو ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ بہت تانے دیں گے, لوگ بہت تانے دیں گے. اے اللہ پھر آپ کے نیک بندوں کا سلسلہ بدنام ہو جائے گا. اے اللہ اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ ایسا مت کیجیے گا, ایسا مت کیجیے گا, ہمیں دے کر بھیجیے گا, اللہ دھو کر بھیجیے گا. ایک دھوبی کی بھٹی پر اور ایک لانڈری میں میرے کپڑے آتے ہیں, وہاں سے واپس میلے نہیں جاتے, چمک کر جاتے ہیں, دھل کر جاتے ہیں. اے اللہ ہم بھی تو دھلوانے آئے ہیں, اے اللہ ہم بھی تو دھلوانے آئے ہیں, جبوں کے ساتھ ہمیں واپس مت کیجیے. دیکھ تو لیجیے ہمارے سینے میں کتنے دھبے لگے ہیں میرے اللہ, کالا ہو گیا ہے دل ہمارا, کالا ہو گیا میرے اللہ, سیاہ ہو گیا, کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا, کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے, ہم کو ہدایت نصیب فرما لیجیے. اے اللہ جن بچیوں کے رشتے ہو چکے اے اللہ ان کے سہاگ کو قائم رکھیے اور ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کی بھرپور محبت ڈالیے, دونوں کے درمیان دونوں کو خوشیوں بھری زندگی گزارنا دونوں کا مقدر بنائیے. اور اللہ جن بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کے لیے اچھے جوڑے مقدر فرمائیے, اللہ اچھے رشتے مقدر فرمائیے, صاف رشتے مقدر فرمائیے. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دیجیے, اور جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما دیجیے, نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ روزی کی تنگی سے بچا دیجیے, قرض کی ذلت سے بچا لیجیے, بیماریوں کی تکلیف سے بچا لیجیے, معذوری اور محتاجی کی ذلت سے بچا لیجیے, معذوری اور محتاجی کی بے بسی سے بچا لیجیے.
اے اللہ زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے، زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے، زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بستی کو قبول فرما، اے اللہ جس بستی سے آپ کی بندیاں آئی ہیں، اے اللہ اس بستی کے ایک گھر کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو جوڑ دے، ان کے درمیان الفت محبت پیدا فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، روزی میں برکتیں عطا فرما، ان کو خوب جڑنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم